نہ ہی شادی کا جوڑا، نہ ہی ہیرے کی انگوٹھی، نہ ہی بارات اور نہ ہی شادی کا کھانا۔ ہمارے چھوٹے سے گھر میں شادی کی ایک بھی تصویر نہ تھی۔ ہاں البتہ ای چنگ چھوان کی ایک بڑی سی پینٹنگ تھی جس پر صحرا کی رات اور کہکشاں کا ایک حسین منظر نقش تھا۔ وہ مجھ سے شرمندہ شرمندہ سا تھا کیونکہ اس کے گھر والوں کے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ شادی کے اخراجات برداشت کر سکتے، لیکن مجھے ان باتوں کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ میں تو اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ خوش قسمت سمجھتی تھی۔ مجھے کسی ہیرے کی انگوٹھی کی ضرورت نہیں تھی، میرے لیے تو آسمان کے تارے ہی کافی تھے۔ اس کا خلوص اور اس کی چاہت میری سب سے بڑی دولت تھی۔ وہ میری زندگی کا سب سے حسین وقت تھا۔ وہ میرا بے حد خیال رکھتا تھا اور مزے مزے کے کھانے کھلاتا تھا۔ کبھی اپنے علاقے کی گاجر اور پیاز کی بنی ہوئی سوغات بناتا، کبھی سنکیانگی ریسٹورنٹ سے میرے لیے کھانے لے آتا۔ اسے نہ باتیں بنانی آتی تھیں اور نہ ہی اس کے اندر کوئی شوخی تھی، بس خاموشی سے دوسروں کے لیے کام کرتا چلا جاتا۔ اگر کوئی شخص آپ سے سچ مچ پیار کرتا ہو تو اس کا پیار اس کی ہر حرکت سے جھلکتا ہے۔ چھٹی کے بعد گھر پہنچو تو گرما گرم چائے ملتی، آفس پہنچتی تو بیگ میں سے دھلا ہوا تازہ سیب نکلتا۔ جب سردیاں آتیں تو وہ میرے جوتوں میں سول گرم کر کے رکھ دیتا۔ میں ہر دفعہ جذبہ تشکر سے آنے والے آنسو پونچھتی رہتی۔ میرا دل تھا کہ لاکھوں ستاروں کی مانند خوشیوں سے بھرا ایک سمندر۔ نیوز ایجنسی میں ہمیشہ کام کا لوڈ زیادہ ہوتا تھا اور اکثر اوور ٹائم لگانا پڑتا تھا، لیکن اس کو کبھی بھی میری سالگرہ اور شادی کی سالگرہ نہیں بھولی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ شادی کے بعد جب میری پہلی سالگرہ آئی تھی تو اس نے مجھ سے کہا، آؤ ستارے دکھاتا ہوں۔ میں کنفیوز ہو گئی کیونکہ اگلے دن مجھے آفس جانا تھا۔ بھلا ایک رات میں سنکیانگ کیسے جایا جا سکتا تھا؟ وہ صرف خاموشی سے مسکرا دیا۔ وہ مجھے لے کر نئے تعمیر شدہ پلانیٹوریم میں لے گیا جہاں کائنات کے ستاروں اور کہکشاؤں کو اتنے قریب اور اتنی تفصیل سے دکھایا گیا تھا کہ میں تو ان کے سحر میں گم ہو کر رہ گئی۔ ایسے لگتا تھا کہ زندگی کی حسین یادوں نے اس کو سردی بھلا ڈالی ہے۔ یہ اس کے شوہر کا پیار تھا جس کی حرارت سے اس کا چہرہ دمک اٹھا تھا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، پھر ایک بار ایسا ہوا کہ وہ میرے لیے ہینڈ بیگ خریدنے گیا۔ اس نے بڑی مشکل سے پیسے بچائے تھے، لیکن راستے میں اسے ایک زخمی کتا نظر آیا جسے ایک گاڑی ٹکر مار کر چلی گئی تھی اور ارد گرد لوگ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ میرے شوہر نے اس کو ٹیکسی میں ڈالا اور فوراً ایک جانوروں کے ہسپتال تک لے گیا۔ اندرونی چوٹوں اور سخت سردی کی وجہ سے اس کتے کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ اس نے ڈاکٹر سے کہا کہ اس کا آپریشن کر ڈالو، چاہے جتنے بھی پیسے لگ جائیں۔ ڈاکٹر نے اس کتے کی جان بچانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ بچ نہ سکا۔ جب میرا شوہر گھر آیا تو اس کا چہرہ غم کی تصویر بنا ہوا تھا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی یہ ادا میری زندگی کا سب سے قیمتی برتھ ڈے گفٹ تھا۔ مجھے فخر محسوس ہو رہا تھا کہ میں ایک ایسے نیک اور رحم دل شخص کی بیوی ہوں۔ یہ سن کر میرا دل بھی بھر آیا۔ پھر اچانک اس کے چہرے کی رونق غائب ہو گئی۔ مجھے احساس ہوا کہ یہاں تک تو کہانی کا آغاز تھا، غالباً کہانی کا بقیہ حصہ تکلیف دہ ہوگا۔ اس کی آواز نحیف ہوتی جا رہی تھی۔ بھوک اور ٹھنڈ سے ہمارے بدن کی تمام توانائی ختم ہونے کو تھی، لیکن زندگی ہمیشہ پھولوں کی سیج نہیں رہتی۔ وہ آہستہ سے بولی، پھر کہنے لگی، کسے معلوم تھا کہ اس فرشتہ صفت انسان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لن ای تھانگ
نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ زندگی اس قدر تلخ ہے کہ لوگوں کی اچھائی ارد گرد کی برائی پر غالب نہیں آ سکتی۔ یہاں اچھائی کے بدلے اچھائی نہیں ملتی۔ کچھ لوگوں نے اس کی اچھائی کو اس کی کمزوری سمجھ لیا اور اس کے ساتھ بہت ناانصافیاں کی۔ دفتر میں سب سے زیادہ اوور ٹائمز اسی کے لگتے تھے اور سب سے بہترین آرٹیکلز بھی وہی لکھتا تھا، لیکن اس کی نوکری کو پھر بھی ریگولر نہیں کیا گیا، اور ایک خاتون ایڈیٹر کو تو اس سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ بہانے سے اس کو زج کر ڈالتی تھی۔ یہ اس سے بعد میں معلوم ہوا کہ پچھلا چیف ایڈیٹر اس کے کام کی بہت تعریف کرتا تھا، جو اس سب چیف ایڈیٹر سے ہضم نہیں ہوتی تھی۔ اس خاتون ایڈیٹر کی اپنے باس سے نہیں بنتی تھی، اسی لیے بعد میں جب وہ خود چیف ایڈیٹر بنی تو اس نے میرے شوہر کا ناک میں دم کر دیا۔ میرا شوہر تو ایک سادہ آدمی تھا، اسے ان سیاستوں کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ تو اپنے کام کی بدولت مارکیٹ میں اپنا نام پیدا کرنا چاہتا تھا۔ وہ پریشان تھا اور میں اس کی بے چینی کو خوب سمجھ رہی تھی، لیکن وہ کبھی بھی اپنے مسائل کا مجھ سے ذکر نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ مجھے اداس نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ دفتر کی ان باتوں کا تو مجھے اس کے کولیگ سے پتہ چل جاتا تھا۔ وہ اپنے حالات بدلنا چاہتا تھا اور اس گھن چکر سے نکلنا چاہتا تھا۔ وہ ایک رائٹر کے طور پر اپنے آپ کو منوانا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ تخلیقی کام اس کی اصل قابلیت ہے۔ میری ساتھی کی باتیں بہت پر اثر تھیں۔ اس کی باتیں سن کر مجھے اپنے تلخ تجربات یاد آنے لگ گئے۔ اس کے شوہر کو پہنچنے والی تکالیف کو میں خوب سمجھ سکتا تھا۔ دنیا میں اکثر لوگ طاقتور کو سلام کرتے ہیں اور کمزوروں کو قدموں تلے کچل دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو اپنی بے عزتی کا بدلہ اپنے ماتحتوں سے لیتے ہیں۔ حقیقت میں یہ لوگ خود بہت پست ہوتے ہیں۔ اس نے بتایا وہ اپنے ہنر میں کسی سے کم نہ تھا۔ جذبات اور حقیقت نگاری اس کے موضوعات ہوتے۔ اس کے کچھ مضامین بڑے میگزینز میں بھی چھپے تھے۔ اس کا خواب تھا کہ اپنی تحریروں کو ہی اپنا ذریعہ معاش بنا لے، لیکن وہ اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ کیسے دیتا؟ کام کا بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ اسے کچھ اور لکھنے کی فرصت ہی نہ مل پاتی۔ وہ زندگی کا بوجھ میرے کاندھوں پر نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ میں نے کئی مرتبہ کہا کہ استعفیٰ دے کر لکھنے پر توجہ دو، لیکن اس کی مردانگی اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی اور کہتا کہ میں اپنے زور بازو سے اپنے آپ کو اور تمہیں خوشحال کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے ایک رائٹر بننے کے لیے سخت محنت کرنا شروع کر دی۔ سارا دن نوکری کی بھاگ دوڑ کے بعد رات کو کچھ دیر سو جاتا، پھر خاموشی سے اٹھ جاتا اور اپنے اسٹڈی روم میں جا کر ناول لکھنا شروع کر دیتا۔ میری آنکھ کھلتی تو دیوار پر اس کے لیمپ کے بننے والے سائے کو دیکھ کر میرا دل دکھی ہو جاتا۔ باتیں کرتے کرتے وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہو چکی تھی۔ اسے دیکھ کر میں بھی اشک بار ہو گیا۔ اس کی اداس نظریں برف سے ڈھکے ٹیلوں پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر بولی، اس کے مقبول ہونے والے مضامین کی تعداد روز بروز بڑھ رہی تھی، لیکن یہ محنت و مشقت اس کی صحت کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ اس کا وزن تیزی سے کم ہونے لگا۔ مسلسل رت جگہ کی وجہ سے چہرہ مرجھا چکا تھا اور بال بھی تیزی سے جھڑ رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی بھوک بھی کم ہوتی گئی اور معدہ بھی خراب رہنے لگا۔ میں جب ڈاکٹر سے ملنے کو کہتی تو وہ ٹال دیتا۔ اصل میں وہ اپنا قیمتی وقت تحریروں میں صرف کرنا چاہتا تھا۔ ادھر خاتون چیف ایڈیٹر اسے فارغ کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہی تھی۔ سر پر منڈلاتا یہ خطرہ اسے مجبور کر رہا تھا کہ نوکری جانے سے پہلے ہی وہ اس قابل ہو جائے
کہ تحریروں کے ذریعے پیسے کما سکے۔ چند مہینوں کے بعد اسے مسلسل معدے میں تکلیف رہنے لگی۔ میرے پرزور اصرار پر وہ میرے ساتھ ہسپتال گیا، جہاں اس کے معدے کے ٹیسٹ کروائے گئے اور پھر